قادیانی مسئلہ اور قومی اسمبلی پاکستان کا فیصلہ۔ یہ 22 مئی 1974 عیسوی کی بات ہے۔ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء ٹرین کے ذریعے پشاور جا رہے تھے کہ جب وہ ربوہ کے مقام پر پہنچے تو کچھ قادیانی ان کے کمپارٹمنٹ میں آ کر قادیانیت کا لٹریچر تقسیم کرنے لگے۔ طلباء اس پر ناراض ہو کر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ ٹرین رخصت ہوئی تو یہ منظر بھی ختم ہو گیا، مگر یہی طلباء جب واپس ملتان آ رہے تھے اور جب ان کی ٹرین ربوہ سے پہلے کے اسٹیشن پر پہنچی تو قادیانی اسٹیشن ماسٹر نے بوگی پر نشان لگا کے آگے ربوہ کے قادیانیوں کو اس کی اطلاع دے دی۔ چنانچہ جب ٹرین ربوہ پہنچی تو مسلح قادیانی طلباء پر پل پڑے۔ انہوں نے طلباء کو محض ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے میں اتنا پیٹا اور ایسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا کہ تمام طلباء زخموں سے چور اور لہو سے تربتر ہو گئے۔ بہتے زخموں کے ساتھ جب یہ طلباء فیصل آباد پہنچے تو شہر میں کوہرام مچ گیا۔ پھر جیسے جیسے خبر پہنچتی گئی، ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑتی گئی۔ قوم سراپا احتجاج بن گئی۔ احتجاجی جلسے، جلوس اور ہڑتالیں مسلسل ہونے لگیں۔ تحفظ ختم نبوت کی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی۔ آغا شورش کاشمیری کے ایما پر مولانا یوسف بنوری اس تحریک کے کنوینر مقرر ہوئے۔ تمام مسالک کے معتبر علماء کو جس میں نمائندگی ملی۔ دن بدن تحریک اہل اسلام کی دھڑکن بنتی گئی۔ تحریک کا زور توڑنے کے لیے تمام حکومتی ہتھ کنڈے بروئے کار آئے۔ مظاہرین پر شدید لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس پھینکی گئی۔ کئی مقامات پر قادیانیوں کی طرف سے فائرنگ ہوئی، لوگ گھائل ہوتے رہے۔ جواباً تحریک کے رہنماؤں نے ملک بھر میں کانفرنسوں کا جال پھیلا دیا۔ اخبارات نے خصوصی ایڈیشنوں، فیچروں، رپورٹوں اور کالموں کے ذریعے حق صحافت خوب ادا کیا۔ 12 جون 1974 کو کراچی سے خیبر اور لاہور سے کوئٹہ تک ملک گیر بے مثال ہڑتال ہوئی۔ اس دوران تحریک ختم نبوت کی مجلس عمل کے اراکین وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقاتیں کر کے صورتحال واضح کرتے رہے۔ 30 جون 1974 عیسوی کو اس حوالے سے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش ہوئی۔ حساس مذہبی حیثیت کی حامل ہونے کے باعث جس کی کارروائی کو خفیہ رکھا گیا۔ 2 مہینے تک اسمبلی میں کارروائی ہوتی رہی۔ مسئلے کے حل اور تفہیم کے لیے قومی اسمبلی کے کل 28 اجلاس اور 96 نشستیں ہوئیں۔ مسلمانوں کی طرف سے اراکین اسمبلی کو معاملے کی تفہیم کے لیے ملت اسلامیہ کا موقف نامی کتاب پیش کی گئی۔ قادیانیوں اور ان کے لاہوری گروپ نے بھی اپنے موقف کی حمایت میں لٹریچر تقسیم کیا۔ قادیانی سربراہ مرزا ناصر کو بھی اسمبلی میں موقف پیش کرنے کے لیے 11 دن کا طویل اور تفصیلی موقع دیا گیا۔ لاہوری شاخ کے سربراہ صدر الدین سے بھی 7 گھنٹے تک سوال و جواب کے ذریعے موقف لیا گیا، اور بالآخر 28 اگست کو جب لاہوری گروپ سے سوال و جواب کے مرحلے ختم ہوئے تو 5 اور 6 ستمبر 1974 کو اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے اب تک کی جد و جہد کے نتیجے میں سامنے آنے والی تفصیلات کا خلاصہ اراکین کے سامنے رکھا۔ چنانچہ ان تمام دلائل و براہین، حالات و واقعات اور زمینی حقائق کے منطقی نتیجے میں قوم کے نمائندوں نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو ان کے عقائد کے باعث مسلمانوں سے الگ فرقہ قرار دے دیا۔ اس پر اراکین اسمبلی کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے۔ کل اہل اسلام کو اس سے راحت ملی۔ اس پر وزیر اعظم بھٹو اور اپوزیشن لیڈر عبدالغفار ولی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔